بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کر رہے ہیں اس سب سے بڑی نعمت کی جو اللہ نے انسانیت کو عطا فرمائی۔ وہ ہے قرآن مجید۔ کیا آپ نے کبھی سوچا یہ قرآن کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا اور کیوں نازل ہوا؟ آئیے دل کو چھو لینے والے انداز میں اسے پورا کرتے ہیں۔ قرآن کب نازل ہوا؟ قرآن مجید پہلی بار نازل ہوا رمضان کے مبارک مہینے میں، اور وہ بھی ایک خاص رات میں جسے ہم کہتے ہیں شب قدر، لیلۃ القدر۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں خود قرآن میں آتا ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات کی عبادت برابر 83 سال سے بھی زیادہ کی عبادت کیسے نازل ہوا؟ قرآن ایک ہی بار پورا نہیں اترا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں دھیرے دھیرے نازل ہوا۔ سب سے پہلی وحی آئی غار حرا میں، جب فرشتہ جبریل علیہ السلام آئے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرا۔ اس لمحے سے ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیوں نازل ہوا؟ قرآن اس لیے نازل ہوا ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے، حق اور باطل میں فرق بتانے کے لیے، دلوں کو سکون دینے کے لیے، زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، یہ زندگی جینے کا مکمل طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور اسی مبارک رمضان میں جب پوری دنیا گہری نیند میں تھی، ہر طرف سناٹا تھا، نہ کوئی شور، نہ کوئی ہلچل۔ اس وقت ایک گفا میں ایک انسان اکیلے بیٹھا تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، دنیا کی بھیڑ بھاڑ سے دور، لوگوں کی برائیوں سے دور، شرک اور گمراہی سے دور، تنہائی میں، خاموشی کے عالم میں آپ اپنے رب کو یاد کر رہے تھے۔ آپ سوچتے تھے، یہ آسمان کس نے بنایا؟ یہ زمین کس نے بچھائی؟ یہ انسان کیوں پیدا ہوا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا دل حق کی تلاش میں تھا، آپ کی روح سچائی کو پکار رہی تھی۔ اور پھر اچانک اس خاموشی کو ایک آواز نے توڑ دیا، ایک عجیب سا لمحہ، ایک ایسا لمحہ جس نے پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ فرشتہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، اقرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ لیکن جبریل علیہ السلام نے پھر کہا، اقرا، اور پھر اللہ کا پہلا کلام نازل ہوا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی وہ پہلی وحی تھی، یہی وہ شروعات تھی جہاں سے ہدایت کا نور پھیلنا شروع ہوا۔ اس ایک رات میں اللہ نے انسانیت کے لیے راہ دکھا دی۔ اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی دنیا کو روشنی کا راستہ مل گیا، گمراہی میں ڈوبی ہوئی قوموں کو حق اور سچائی کا پیغام مل گیا۔ اور یہی قرآن آج بھی ہمارے پاس ہے، وہی کلام، وہی ہدایت، وہی نور۔ اب فیصلہ ہمارا ہے، کیا ہم اسے صرف پڑھیں گے یا سمجھ کر اپنی زندگی بدلیں گے؟ کیا ہم اسے صرف الماری میں رکھیں گے یا اپنے دل میں اتاریں گے؟ یاد رکھو، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے اترا ہے۔ ایک نورانی مخلوق آئی، ایسی مخلوق جسے انسانی آنکھوں نے پہلے کبھی اس طرح نہ دیکھا تھا، جس کی موجودگی سے پورا ماحول بدل گیا، دل پر ایک عجیب سا اثر ہونے لگا۔ یہ تھے فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام کی آمد کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا پیغام لے کر آئے تھے، ایسا پیغام جو پوری انسانیت کی زندگی بدلنے والا تھا۔ وہ غار حرا کی اس تنہائی میں حاضر ہوئے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے۔ چاروں طرف خاموشی تھی،
لیکن اب اس خاموشی میں ایک ربانی آواز گونجنے والی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا، اقرا۔ یہ ایک لفظ، لیکن اپنے اندر پوری دنیا کی ہدایت لیے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ آپ امی تھے، آپ نے کبھی پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، لیکن دل صاف تھا، روح پاک تھی، اور اللہ نے آپ کو سب سے بڑا مقام دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آپ کو اپنے قریب لیا اور دوبارہ کہا، اقرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تیسری بار جبریل علیہ السلام نے پھر کہا، اقرا۔ اب وہ لمحہ آ چکا تھا جس کا انتظار آسمان بھی کر رہا تھا اور زمین بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا پہلا کلام نازل ہوا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا رب سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ صرف آیتیں نہیں تھیں، یہ علم کی شروعات تھی، یہ ہدایت کا پہلا دروازہ تھا۔ یہیں سے قرآن کا سلسلہ شروع ہوا، یہیں سے نور پھیلنا شروع ہوا، اور اس ایک لمحے نے اتہاس بدل دیا۔ اب یہ نور ہمارے پاس ہے، یہ کلام ہمارے پاس ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ہم اس پہلی پکار اقرا کو سن رہے ہیں، یا آج بھی ہم اسی غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں؟ یہی تھا قرآن کا پہلا نزول، ایک ایسی شروعات جس نے پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی، ایک ایسا لمحہ جہاں سے ہدایت کا نور پھیلنا شروع ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن مزید ایک ہی بار میں پورا نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں دھیرے دھیرے نازل ہوا، کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں۔ ہر دور میں، ہر حالت میں اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا رہا۔ کبھی آیتیں اس وقت نازل ہوتیں جب کسی نے سوال کیا، دل میں کوئی شنکا آئی، تو اللہ نے اسی وقت اس کا جواب دے دیا۔ کبھی کسی گھٹنا پر جب کوئی واقعہ پیش آیا تو قرآن اترا، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ کبھی مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے، جب وہ مشکلوں میں گھر جاتے، جب ان پر ظلم ہوتا، تو اللہ کی آیتیں اترتیں جو ان کے دلوں کو مضبوط کر دیتیں۔ کبھی گناہوں سے روکنے کے لیے، کبھی نیک راستہ دکھانے کے لیے، کبھی جنت کی خوشخبری دینے کے لیے، اور کبھی جہنم سے ڈرانے کے لیے۔ یعنی قرآن صرف ایک کتاب بن کر نہیں آیا، بلکہ ایک زندہ رہنمائی بن کر آیا، جو ہر حال میں انسان کے ساتھ رہی۔ ہر آیت اپنے اندر ایک گہری حکمت رکھتی ہے، ہر لفظ سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہے۔ کبھی چھوٹی سی آیت، لیکن اثر اتنا بڑا کہ پوری زندگی بدل دے۔ یہ قرآن ایسے ہی نہیں اترا، بلکہ اللہ نے اسے حالات کے مطابق اتارا، تاکہ انسان اسے آسانی سے سمجھ سکے اور اپنی زندگی میں اتار سکے۔ سوچو، اگر پورا قرآن ایک ساتھ اتر جاتا تو شاید لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے، اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن اللہ کی حکمت دیکھو، اس نے ہر چیز کو آسان بنایا، دھیرے دھیرے، قدم بقدم، تاکہ انسان سیکھے، سمجھے اور پھر اس پر چلے۔ آج بھی وہی قرآن ہمارے پاس ہے، وہی ہدایت، وہی نور، لیکن سوال وہی ہے، کیا ہم اسے صرف پڑھتے ہیں یا سمجھ کر اپنی زندگی میں اتارتے بھی ہیں؟ یاد رکھو، قرآن کو صرف زبان سے پڑھنا کافی نہیں، اسے دل میں اتارنا ضروری ہے۔ اور جب قرآن دل میں اتر جائے تو پھر انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں جسے صرف رکھا جائے، پڑھ لیا جائے اور پھر بند کر دیا جائے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ کلام جو سیدھے آسمانوں سے اترا، انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے،
یہ ہے ہدایت، جو بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتی ہے، جو اندھیروں میں روشنی بن کر سامنے آتی ہے۔ یہ ہے رحمت، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون دیتی ہے، جو گناہوں میں ڈوبے انسان کو امید دیتی ہے۔ یہ ہے نور، جو دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، جو زندگی کے ہر موڑ پر صحیح اور غلط کا فرق صاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے اسے اس لیے نازل کیا تاکہ انسان صرف جیے نہیں بلکہ صحیح طریقے سے جیے، تاکہ وہ صحیح راستہ پائے۔ جب ہر طرف گمراہی ہو تب قرآن اسے سیدھا راستہ دکھائے، تاکہ وہ گناہوں سے بچے۔ جب نفس اور شیطان اسے بہکائیں تو قرآن اسے سنبھال لے، تاکہ وہ اپنی آخرت بنا سکے، کیونکہ اصلی زندگی تو وہی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ لیکن آج ہمیں خود سے ایک سچا سوال کرنا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ قرآن کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا۔ سوال یہ ہے، کیا ہم نے قرآن کو سمجھا؟ کیا ہم نے اسے صرف پڑھا یا اس کے مطلب کو بھی جانا؟ کیا ہم نے اس کی آیتوں کو سنا یا انہیں اپنے دل تک پہنچایا؟ کیا ہم نے اس پر عمل کیا یا صرف اسے الماری میں رکھ دیا؟ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن موجود ہے لیکن ان کی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو روز اسے دیکھتے ہیں لیکن کبھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ یاد رکھو، قرآن صرف رکھنے کے لیے نہیں اترا بلکہ بدلنے کے لیے اترا ہے۔ جو اسے دل سے اپناتا ہے اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا کردار بدل جاتا ہے، اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اور جو اس سے دور ہو جاتا ہے وہ روشنی کے ہوتے ہوئے بھی اندھیرے میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، صرف تلاوت تک نہیں بلکہ سمجھ اور عمل تک۔ آخری دعا، اے اللہ، ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما۔ ہمیں اسے صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ سمجھنے والا بنا۔ ہمیں اس کی ہر آیت کو اپنے دل میں اتارنے کی توفیق دے۔ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری زندگی تیرے کلام کے مطابق ہو جائے۔ اے اللہ، جب ہماری آخری سانس آئے تو ہماری زبان پر تیرا ذکر ہو اور ہمارا دل تیرے قرآن سے جڑا ہوا ہو۔ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ ہمیں قبر کی تنہائی میں سکون عطا فرما، ہمیں حشر کے دن اپنی پناہ میں رکھنا، اور اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جہاں ہمیشہ کی خوشی ہو، جہاں کبھی کوئی غم نہ ہو۔ آمین۔